فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والیو اللہ کولو انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جس وقت تانوں موت آوے تے حالت یہ ہونی چاہیے تسی حقیقی مسلمان ہو۔ اج دا عنوان سخن ہے متقین لوگاں دیاں کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں نے، پرہیزگار لوگ انہاں دے اندر کیڑے کیڑے اوصاف پائے جاندے نے، کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، انہاں خوبیاں دا بھی ذکر کرنا ہے اور مختصر یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ تقوی کہندے کینوں نے، تقوی دیاں برکتاں کی نے، تقوی ملدا کس طرح میں، کیونکہ اللہ کریم نے جڑا حکم ارشاد فرمایا ہے اس وچ پہلے لفظ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کولو انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے۔ پہلے جس وقت بندے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، کفر تو دی توبہ ہو گئی ہے، کفر تو بچ گیا ہے، اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، مسلمان شمار ہو گیا ہے، لیکن رب فرماندا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں، اسلام قبول کرن تو بعد تیری زندگی رب دی بارگاہ وچ اس خوف نال گزرنی چاہیے کہ تیرے کولو کوئی ایسا معاملہ اور ایسا کام سرزد نہ ہوئے جدی وجہ تی تنوں آخرت دے اندر نقصان اٹھانا پئے۔ سب نالوں پہلے تقوی کہندے کنوں نے، اس دے حوالے نال امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات القرآن ایک کتاب لکھی ہے، قرآن پاک دے مختلف الفاظ دے معانی لکھے نے، اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے وصارت تقوی فی تعارف الشرع حفظ النفس اما یؤثم، تقوی شریعت دے عرف وچ اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اپنے نفس نو ہر اس کام تو بچا کے رکھے جیڑا کام گناہ بندا ہوئے۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی دے اندر فرماندے نے وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسم لمن یتقی نفسہ مما یضرہ فی الآخرہ، آپ فرماندے نے شریعت دے عرف وچ تقوی اس چیز دا نام ہے بندہ اپنے آپ نو اس چیز تو بچا کے رکھے جیڑا کم اس دنیا تے انہیں کرنا ہے تے او دا نقصان انہوں آخرت ہی اٹھانا پینا ہے، اس تو بچا کے رکھن دا نام کی ہے تقوی۔ امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو پوچھیا تقوی دے بارے کہ تقوی کس چیز دا نام ہے، پرہیزگاری کس چیز دا نام ہے؟ تے حضرت سیدنا ابی نے فرمایا حل اخذت طریقا ذا شوق، اے عمر بن خطاب کدی کانٹے والے رستے تے بھی سفر کیتے ہی؟ حضرت عمر نے جواب وچ فرمایا نعم، ہاں کانٹے والے رستیاں تے بھی سفر دا موقع ملیا وے۔ تے حضرت ابی بن کعب نے پھر سوال کیتا فما حملت فیہ، پھر اس رستے وچ تو کنج گزرنا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا شمرت و حذرت، میں اپنے کپڑے سمیٹ لینا اور اپنے آپ کو بالکل بچا کے گزر جانا۔ تو آپ نے فرمایا فذاک تقوی، اسے دا نام تے تقوی ہے کہ ہر اس کام تو اپنے آپ کو بچا لے جن نے تنوں دنیا وچ بھی رسوا کرنا اور آخرت دے اندر بھی نقصان دینا میں۔ المختصر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ مومن اپنے آپ ہر قسم دے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو بچان دی کوشش کرے۔ اگر بتقاضۂ بشریت بندہ مومن کو کوئی گناہ ہو جاندہ انہیں دلیری دی وجہ تے نہیں کیتا، بس ہو گیا ہے، فوراً ندامت اس گناہ دی توبہ دا جڑا شرعی طریقہ ہے اس دے مطابق توبہ کر لے، اللہ کریم اس نو توبہ قبول کر کے دوبارہ پرہیزگاراں دی صف وچ کھڑا کر دے گا۔ لیکن اس واسطے پہلے انسان نو شریعت بھی سیکھنی پیندی ہے، وہ دے چوں پتہ چل سکتا ہے کیڑا کم گناہ بن رہا ہے کیڑا نہیں بندا پیا۔ اج بندے مختلف دنیاوی معاملات وچ بھی عدم توجہ دی وجہ تی یا لا علمی دی وجہ تی کوئی چھوٹا ایسا کم کر بیندے نے سمجھدے نے ہے نیکی ہے، حقیقت وچ شریعت دی نظر وچ نیکی نہیں ہوندی، تو بندہ کل نو پھنس جائے گا۔ اس واسطے علم بھی ضروری ہے، کیونکہ علم جدن تک نہیں سیکھا جائے گا انسان عمل نہیں کر سکتا، عمل واسطے علم ضروری ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا امام ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پرہیزگار شخص نو ویکھنا ہوئے نا کہ بندہ پرہیزگار ہے، او دی نشانی کی ہے؟ آپ فرماندے نے ویکھ لو اذا قال قال للہ، جس وقت تو گل کرے تو او دی گل وچ محسوس کرو رب دی رضا واسطے کردا پے یا کسی ہوری مقصد واسطے کر رہا ہوئے۔ پھر آپ فرماندے نے ومن اذا عمل للہ، جس ویلے کوئی بھی وہ کام کرے ویکھو کہ انہیں کم اللہ دی رضا واسطے کیتا ہوئے یا کسی ہوری مقصد واسطے کیتا ہوئے۔ اگر او دی گفتگو اور اس دے معاملات اور اعمال اللہ دی رضا واسطے نے تو بندہ پرہیزگار ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو بندہ پرہیزگاراں دی صف وچ نہیں کھڑا ہے۔ بہرحال تقوی ایک ایسا اہم امر اور حکم ہے جس دا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 79 مرتبہ 79 مرتبہ قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ جیڑی چیز جتنی اہمیت والی ہوندی ہے اس دا تذکرہ بھی اتنی مرتبہ زیادہ ہوندا وے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ تے پرہیزگار بنن دا حکم ارشاد فرمایا وے، اور اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور تے بندے نو کہا کہ جس وقت تو تقوی اختیار کریں گا تے تقوی دیاں تنوں برکتاں کی ملن دیاں۔ ویسے تو علماء نے بہت زیادہ بیان فرمائیاں نے، میں چند وقت دی نزاکت دے حساب نال تواڈے سامنے بیان کراں گا قرآنی آیات دی روشنی چ۔ سب نالوں پہلے جڑا بندہ پرہیزگار ہوندا ہے او دی رب دی بارگاہ وچ عزت اور تکریم ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب فرماندا ہے اے لوگو بے شک اسی تانوں ایک مذکر اور ایک مونس وچوں پیدا کیتا وے، اور اسی تواڈے مختلف پھر گروہ بنائے، قبیلے بنائے، اور قبیلے کیوں بنائے نے؟ لتعارفوا، تواڈی پہچان ہو جائے۔ لیکن رب فرماندا ہے اصل معیار کی ہے
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تواڈے وچوں رب دی بارگاہ وچ زیادہ عزت والا او ہوئے گا جڑا زیادہ پرہیزگار ہوئے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا وے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے بھی ارشاد فرمایا سی کہ اے لوگو سن لو، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تواڈا رب ایک ہے، تواڈا باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سب دا ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسے عربی نو کسے عجمی تے کسے عجمی نو کسے عربی تے کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، اور نہ ہی کسے سرخ رنگ والے نو سیاہ رنگ والے تے نہ ہی کسے سیاہ رنگ والے نو کسے سرخ رنگ والے تے کوئی فضیلت نہیں، صرف فضیلت دا ایک کوئی معیار پرہیزگاری۔ اگر صرف رنگت دے حساب نال، سرداری دے حساب نال، قبیلے دے حساب نال دیکھیا جاندا تے ابو جہل اور ابو لہب انہاں نو عزت دتی جاندی، لیکن عزت کنوں دتی گئی؟ حضرت سیدنا بلال نو، حضرت سیدنا صہیب رومی نو، حضرت سیدنا خباب بن ارت، دیگر صحابہ کرام، حضرت سیدنا سلمان فارسی جڑے نہ تے مکے دے رہنے والے سن نہ مدینہ منورہ دے رہنے والے سن، کوئی روم تو آیا، کوئی حبشہ تو آیا، کوئی فارس یعنی ایران دے علاقے چو آیا وے، لیکن عزت کیوں ملی؟ رسول اللہ دے دامن ہی چاہ کے پرہیزگار بن گئے۔ جسے پرہیزگار بنے اللہ کریم نے انہوں نے عزتاں عطا فرما دیتیاں۔ اسی طرح جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، اللہ کریم دی مدد، نصرت اور رحمت اس بندے دے نال ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ کو ڈردے رہو، بے شک جان لو کہ اللہ کریم پرہیزگاراں دے نال ہے۔ اور اسی طرح جڑے بندے تقوی اختیار کردے نے، اللہ کریم تقوی دی برکت نال انہاں دے گناہ بھی ختم کر دیندا ہے اور انہاں نو اجر عظیم بھی عطا کردا وے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جڑا بندہ اللہ کو ڈر گیا، جنہیں تقوی اختیار کر لیا، اللہ کریم فرماندا ہے اس تقوی اختیار کرن دے بدلے نال اسی اس دی سیئات مٹا دیاں گے، او دے گناہ معاف کر دیاں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس بندے نو اسی بہت بڑا اجر بھی عطا کر دیاں گے۔ اور اسی طرح جڑا بندہ تقوی اختیار کردا او دشمن دے مکر تو بھی بچ جاندا وے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے ایمان والیو اگر تساں صبر اختیار کیتا، پرہیزگاری اختیار کیتی، توانوں دشمن دا مکر فریب کچھ بھی نقصان نہیں دے گا۔ اور اسی طرح جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، اللہ کریم انہوں غماں تو بھی نجات عطا کر دیندا ہے، اور اللہ کریم انہوں ایسی جگہ تو رزق عطا کردا ہے جتھے او دا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جڑا بندہ اللہ کو ڈر گیا، رب او دے واسطے کشادگی والے راستے کھول دیندا ہے۔ اور اگے رب نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جڑا بندہ میرے کو ڈر گیا میں انہوں رزق ایسی جگہ تو عطا کراں گا جتھوں دا گمان بھی نہیں گزریا ہوئے گا۔ اور اسی طرح بندہ جس وقت تقوی اختیار کردا ہے وہ حقیقی کامیابی دی سیڑھی تے ہوندا وے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جو لعلکم تفلحون، یقیناً پھر تسی فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ بہرحال جدن تک کسے بندے نے تقوی اختیار کر لینا ہے انہوں یہ برکتاں مل جانیاں نے، اور جنہیں رب دی نافرمانی کر لینی ہے وہ انہاں برکتاں تو محروم کر دیتا جاندہ وے۔ اور تقوی حاصل کدن ہوندا ہے؟ عبادت الہی دی وجہ تھی۔ تقوی حاصل کدن ہوندا ہے؟ قرآن فہمی دی وجہ تھی، قرآن سمجھو، سمجھن تو بعد اس تے عمل کرو۔ اور تقوی کدن نصیب ہوندا ہے؟ اتباع رسول دی برکت نال۔ اور تقوی کدن نصیب ہوندا ہے؟ جدن وعدہ پورا کیتا جائے، وعدے دی خلاف ورزی نہ کیتی جائے، ایفائے عہد کیتا جائے۔ اور تقوی کدن نصیب ہوندا ہے؟ یہ میں صرف آیتاں دا نہ صرف خاص خاص حصے دا ترجمہ بس ذکر کر رہا ہاں کہ اللہ دی راہ وچ اللہ دی رضا واسطے
مال خرچ کرنا اور اپنے جسم نو عبادت دے ذریعے خرچ کرنا، اس دے ذریعے بندے نو تقوی حاصل ہوندا وے۔ اور متقین بندیاں دیاں خوبیاں کی نے، کیویں پتہ لگے گا اے بندہ پرہیزگاری دی طرف جا رہا وے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس پوری آیت دے اندر اللہ کریم نے پرہیزگاراں دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے، اور مفسرین نے لکھیا وے اگر صرف انسان اپنی فلاح دنیا اور آخرت دے اندر چاہتا ہے، اس آیت مکمل عمل کر لینا، اللہ کریم انہوں دنیا چ بھی فلاح نصیب فرمائے گا اور آخرت دے اندر بھی فلاح نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم نے کی فرمایا ہے؟ اصل نیکی یہ نہیں کہ تسی مشرق وال منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو اے یہودیو، یا مغرب وال منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بلکہ رب فرماندا ہے کہ اصل نیکی یہ وے سب نالوں پہلے اللہ تے صحیح ایمان لے کے آؤ، قیامت والے دن تے ایمان لے کے آؤ، فرشتیاں تے ایمان لے کے آؤ، کتاباں تے ایمان لے کے آؤ، اور سارے نبیاں تے صحیح ایمان لے کے آؤ۔ جس وقت تہاڈا عقیدہ درست ہو جائے گا، رب فرماندا ہے ہن پھر اعمال صحیح کرو۔ اعمال کی نے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، رب دی محبت وچ اپنا مال قریبی رشتہ داراں نو دو، احسان جتلانے واسطے نہیں، انہاں نو اذیت دینے واسطے نہیں، بلکہ رب دی محبت تے۔ والیتامہ، یتیماں نو اپنا مال دیو، والمساکین، اور مسکیناں نو اپنا مال دیو، وابن السبیل، اور مسافر نو اپنا مال دیو، والسائلین وفی الرقاب، اور ضرورت مند محتاج منگتے نو اپنا مال دیو، اور غلام آزاد کرنے چ اپنا مال دیو۔ رب فرماندا ہے اس تو بعد اگلا کام کیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو، اپنے مال دی پھر فرض زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جڑے تسی وعدے کیتے نے وہ اپنے وعدے پورے کرو۔ اور اگے رب فرماندا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تسی مشکل اور تنگی دے اندر صبر اختیار کرو۔ وحین الباس، اگر تہاڈا کافراں نال آمنا سامنا ہو جائے، جنگ دا موقع آ جائے تے اوتھے ڈٹ جو، پیٹ پھیر کے نسنا نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، رب فرماندا ہے اے او لوگ نے جڑے سچے نے، واولئک هم المتقون، اور اے یو لوگ نے جڑے حقیقی پرہیزگار نے۔ اے پرہیزگار دیاں اصل صفتاں نے، یعنی او دا عقیدہ بھی درست ہوئے، او دے ذاتی اعمال بھی درست ہون، اور معاشرے دے نال او دا رہن سہن بھی درست ہوئے۔ تریوے چیزاں جدیاں بالکل درست ہون گیاں، بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کریم سانو متقین دی صفات اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔